بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، بعض احباب یہ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، لیکن آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو ہم بقیہ اوقات کے اندر پڑھا کریں، یا کوئی ایسا عمل بتا دیں جو ہم بقیہ اوقات کے اندر کیا کریں. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا. تو اس سوال کا جواب حدیث پاک میں ملتا ہے کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے ایک دن قبل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور صحابہ اکرام میں خطبہ ارشاد فرمایا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، کہ رمضان المبارک کے اندر 4 کاموں کو کثرت کے ساتھ کیا کرو. 2 کام ایسے ہیں جن کا تعلق مانگنے کے ساتھ ہے، اور 2 کام ایسے ہیں جن کا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہے. وہ 2 کام جن کا تعلق مانگنے کے ساتھ ہے، ان میں سے پہلا کام تسألون الجنہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی ہر دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کریں. چاہے وہ دعا آپ سحری کے وقت مانگ رہے ہیں، اشراق کے وقت مانگ رہے ہیں، چاشت کے وقت مانگ رہے ہیں، افطاری کے وقت مانگ رہے ہیں، فرض نمازوں کے بعد مانگ رہے ہیں، تراویح کے بعد مانگ رہے ہیں، آپ جس وقت بھی دعا مانگ رہے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کیا کریں. اور دوسری چیز کہ آپ جہنم سے پناہ مانگا کریں. تعوذون بہ من النار، کہ آپ جہنم سے پناہ مانگا کریں. یہ دوسرا کام ہے. ترمذی شریف کے اندر آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کرتی ہے، اے اللہ پاک، یہ شخص آپ سے بار بار جنت کا سوال کر رہا ہے، آپ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیجیے. اور جو شخص 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیں، تو جہنم اللہ تبارک و تعالی کی دربار میں سفارش کرتی ہے، اے اللہ، اس بیچارے کو آپ جہنم کے عذاب سے بچا لیں. ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، مغرب سے پہلے اگر وہ شخص اس دنیا سے چلا جائے، اللہ تبارک و تعالی کو پیارا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو عذاب جہنم سے اور عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں. اور جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے، یہ جملہ پڑھے، صبح سے پہلے اگر وہ شخص اس دنیا سے چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے عذاب سے بچا دیتے ہیں. یہ تو وہ 2 کام تھے جن کا تعلق مانگنے کے ساتھ ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اپنی ہر دعا کے اندر
جنت کا سوال کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جہنم سے پناہ مانگیں اور یہ دعا کیا کریں، اے اللہ مجھے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیجئے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اور تیسرا کام جس کا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تستغفرون اللہ، کہ آپ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ 11 مہینے انسان گناہ کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، سیاہکاریاں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، تو رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے لیے بخشش کو طلب کریں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کو مبارکباد دیتے تھے اور یہ فرماتے تھے، او صحابہ کرام آپ کو مبارک ہو کہ ہماری بخشش کا مہینہ آ گیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اگر آپ سچی توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف فرما دیں گے۔ تو تیسرا کام استغفار کی کثرت ہے، کثرت کے ساتھ یہ جملہ پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی زبان پر تو استغفر اللہ کا ورد ہو اور انسان گناہ بھی کرتا رہے، بلکہ استغفار کا مطلب یہ ہے جہاں انسان اپنی زبان کو استغفار کے اندر مشغول کر رہا ہے، مصروف کر رہا ہے، وہیں پر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے، برے کاموں سے بچا کے رکھے، بدکاریوں سے بچا کے رکھے۔ زبان سے بھی استغفار ہو اور انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا کے رکھے۔ اور چوتھا کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کلمہ طیبہ کا رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ ورد کیا کریں۔ دن کو روزہ تو انسان نے ویسے ہی رکھنا ہوتا ہے، رات کو تراویح کے اندر قرآن کریم تو ویسے ہی سننا ہوتا ہے، نوافل اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت تو ویسے ہی کرنی ہوتی ہے، لیکن بقیہ وقت کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ کلمہ طیبہ کا کثرت کے ساتھ ورد کیا کرے۔ ہر وقت یہی زبان پر ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ وہ 4 چیزیں ہیں، یہ وہ وظیفہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا تھا، اپنی جماعت کو بتایا تھا کہ آپ یہ کام رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ سب سے پہلا کام آپ جنت کا سوال کیا کرو، دوسرا کام آپ جہنم سے پناہ مانگا کرو، تیسرا کام آپ استغفار کیا کرو، اور چوتھا کام آپ کلمہ طیبہ کا کثرت کے ساتھ ورد کیا کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کے فیض سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔